وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، ارنج بخش ہے. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بدہا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں، بہنوں اور بیٹیوں، دعا ہے کہ اللہ مالک العلام آج 22 دسمبر 2023 کے خطبہ جمعۃ المبارک کی حاضری اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. خالق مالک رازق جتنے بیمار ہیں اللہ سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. محترم ساتھیوں، دعا فرمائیں. ضلع بنوال کی عظیم شخصیت محب علماء چودھری اجمل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے. اور ماسٹر شہباز صاحب، اللہ پاک ان کے والدہ محترمہ کو بھی صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. اور بھائی زہیر، بھائی مبین صاحب،
اللہ رب العالمین ان کی دین والی محنت، دین والی شفقت اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ قرآن و حدیث کا پیغام جہاں تک پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبنا کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ اسی طرح بھائی لطیف صاحب بکھر سے، ان کے والد محترم وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صبر جمیل اجر جزیل کے توفیق سے نوازے، خالق مالک رازق بھائی لطیف کے والد محترم کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دعائیہ کلمات کے بعد آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کئی ایک سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعا کریں اللہ ہر سوال کے جواب کے اندر حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا سوال، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کا معنی کیا ہے اور یتیمی کب تک رہتی ہے اور یتیمی کب ختم ہوتی ہے؟ ان سوالوں کے جوابات۔ دوسرا سوال، یہ جو ایک سوال کے کئی شقیں ہیں، انشاءاللہ ایک ایک شق پر تفصیلی جواب عرض کروں گا۔ دوسرا سوال، کالی مہندی لگانا اور اپنے سموں پر رنگ ٹون پر گانے لگانا، جیسے گالیاں قمیضہ والے بڑے وفادار میں، جن کا شرعی حکم۔ اور تیسرا سوال، ہمسائے کو، پڑوسی کو جو بندہ دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کا شرعی حکم۔ کتنے سوال ہو گئے؟ چوتھا سوال کہ مونچھیں اور داڑھی کے متعلق دعا فرمائیں۔ ایک سوال اور بھی پوچھا گیا ہے، بھائی عبداللہ عبد الرحمن کے بیٹے رمضان المعروف جانی، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ یہ 5 سوال ہو گئے۔ اللہ کی رضا و رحمت سے اللہ نے توفیق دی، ان 5 سوالوں کے جوابات آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ دعا فرمائیں ان سوالوں کے جوابات اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے توفیق میں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں، پہلے سوال کی پہلی شق کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو یتیم کا معنی لیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو یتیم کا معنی لیا جاتا ہے اور قرآن و احادیث میں یتیم کا معنی کیا ہے اور ان کا تقابل کیا ہے، اس بات کی توجہ کریں گے تو میرا رب آپ کو بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے
بالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اس کا والد فوت ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم۔ یہ کہانی کا زمانے میں نے بیان کی ہے کہ بیان القرآن جلد نمبر 12 صفحہ 831، اور آپ کو پتہ ہے خاکوانی ایک بات کا حوالہ دیتا ہے مبین بھائی، اللہ پاک آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، آمین، اللہ اکبر۔ یتیموں سے مراد ایسے چھوٹے بچے ہیں، یتیموں سے مراد کیا ہے؟ ایسے چھوٹے بچے ہیں جن کا کمانے والا باپ اس دنیا میں موجود نہ۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ 281۔ اللہ اکبر۔ لغت کے اندر، لغت لام غیر تا، لغت کے اندر یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ موجود ہے۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ 281۔ اسی طرح یتیم کا ایک معنی کمزور بھی ہے، یتیم وہ بھی ہے جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ یہ معنی میں نے کس کتاب سے لیا ہے؟ النہایہ لابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ 925۔ اور اہل عرب جو لوگ ہیں، اہل عرب جو لوگ ہیں وہ یتیم کا معنی کمزوری لیتی ہے، یتیم کا معنی کمزوری لیتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ان کے پاس آ کر ایک عورت کہنے لگی کہ میں یتیم ہوں، میں کس کے پاس؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ میں یتیم ہوں، تو امام شافعی رحمہ اللہ ہنس پڑے۔ کیا ہنس بڑے؟ اور کیا کہا کہ عورتیں سارے یتیم ہوتی ہیں، عورتیں کیا مطلب؟ عورتیں ساری کمزور ہوتی ہیں، عورتیں ساری کمزور ہوتی ہیں۔ یہ بات النہایہ لابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ 926، صفحہ 926۔ اچھا، ان سوالوں کے جوابات آ گئے کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ اسی سوال کی اگلی شکل، یتیم کب تک رہتا ہے؟ یتیم کب تک رہتا ہے؟ اسی سوال کی تیسری شکل، اس کی یتیمی کب ختم ہوتی ہے؟ اب ان کے جوابات سماعت فرمائیے۔ اہل علم کے مختلف اقوال ہیں جن میں سے ہر ایک پر دلائل موجود ہیں، ہر ایک پر دلائل موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد احتلام من، احتلام کے بعد یتیمی نہیں، احتلام کے بعد یتیمی کیا مطلب؟ بلوغت کے بعد یتیمی۔ یہ کسی کا قول نہیں ہے، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمان کس کا ہے؟ جس کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، جناب محمد رسول اللہ۔ لا یتم بعد احتلام من،
احتلام کے بعد یتیمی نہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، جس کو احتلام ہونے لگے، وہ بلوغت کی عمر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس وقت وہ یتیم ہے۔ اس بات کا حوالہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد احتلام، بلوغت کے بعد یتیم ہے نہیں، یہ حوالہ سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ہے 2873 حدیث پاک کا نمبر۔ یہاں پر ایک بات اور کرتا چلا، ہمارے معاشرے میں جب حقائق پیش کیے جاتے ہیں، پھر ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ استاد کو شرم بھی نہیں آتی، استاد مسجدوں میں ایسے مسئلے گرفتا ہے، مجھ پر فتویٰ بعد میں لگاؤ، سب سے پہلے کالی کملی والے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پہ لگاؤ۔ لا یتم بعد احتلام، جس کے بارے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ دی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لا یتم بعد احتلام، بلوغت کے بعد بندہ یتیم نہیں رہے۔ اسی طرح دوسری دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا، مفسر قرآن سے کسی نے سوال کیا، تو مفسر قرآن کے جواب میں مفسر قرآن اس سائل کے جواب کے اندر فرمایا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحٍ مَا يَحْفُظُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحٍ، فرمایا جب وہ بچہ اپنے فائدے کے لیے اچھی باتیں کرنے لگے، کیوں؟ سوال کی دوسری شکل کیا ہے، یتیم کب تک رہتا ہے؟ یتیم کب تک رہتا ہے؟ اس سوال کی دوسری شکل کے اندر پہلی دلیل ابو داؤد سے پیش کی، یتیمی کب تک رہتی ہے؟ ایک ہوتی ہے دنیاوی باتوں سے جواب، ایک ہوتا ہے عقل سے جواب، ایک ہوتا ہے دلائل سے جواب، لیکن کارآمد مستفید وہ جواب ہے جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں، جن کے مصادر کتاب و سنت کے اندر ہے، موجود ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مفسر قرآن سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، تو انہوں نے جواب دیا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنَ الصَّالِحِ، جب وہ بچہ اپنے فائدے کے لیے اچھی باتیں کرنے لگے، مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ، جیسا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس وقت اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ یتیم کب تک رہتا ہے؟ یتیمی کب ختم ہوتی ہے؟ جواب دلائل سے۔ اچھا، یتیمی کب ختم ہوتی ہے؟ یہ جواب مسلم کے اندر 18-12 ہے حدیث کا نمبر مبین بھائی، اور ابو داؤد کے اندر 28-28۔ ایک سوال کی 3 شکلیں ہو گئی، تینوں کا جواب آ گیا۔ اور اگلی بات، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ، جمہور علماء کے نزدیک یتیم کے حکم سے مراد مجرد بلوغت اور بڑی عمر ہونے سے نہیں نکلے گا، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس میں اپنے دین اور اپنے مال کے متعلق سمجھ بوجھ رکھتا ہو، سمجھ بوجھ ظاہر ہو، ورنہ اس کے مالی
کی پابندی لگانا واجب ہے نہیں، یتیمی کب تک رہتی ہے؟ اگلی بات، امام ابو حنیفہ سب کو رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک جب بچے کی عمر 25 سال ہو جائے، کتنی عمر؟ 25 سال 25 سال ہو جائے، 25 برس ہو جانے کے بعد اس سے بچوں کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب 25 سال جس کی عمر ہو اس کو ہم بچہ نہیں کہیں گے، اس کو بچہ نہیں کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ رشید سمجھا جائے گا، رشید سے مراد سمجھدار ہے، سمجھا جائے گا، سمجھدار ہے، سمجھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں لائٹ چلی گئی تو کیا ہوا، لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح اور اس کا مال اس کے سپرد کرنا واجب ہوگا، یعنی یتیم بچہ اگر آپ کی پرورش میں ہے، آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں، آپ اس کی نگہبانی کر رہے ہیں، جب یہ 25 سال کا ہو گیا، جب یہ رشید ہو گیا، جب یہ سمجھدار ہو گیا تو اس کا مال اس کے سپرد کرنا واجب ہوگا، نہیں تو گناہگار ٹھہروگے۔ اس پر مالی تصرفات پر پابندی نہیں لگائی جائے۔ یہ جو جوابات میں نے عرض کیے گئے میرے محترم بھائیوں، یہ شرح مسلم لنگنوی جلد نمبر 1 صفحہ 442۔ اور آئیے اس سوال کے جواب کی چوتھی شق کا جواب کہ اچھا لایتم بعد احتلام بلوغت کی نشانیاں کیا ہیں؟ بلوغت کی نشانیاں کیا ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد لایتم بعد احتلام، بالغ ہونے کے بعد بچہ یتیم نہیں رہتا، بلکہ بچہ بالغ ہو چکا ہے۔ اب سوال ہے کہ بلوغت کی علامات کیا ہیں؟ بلوغت کی علامات کیا ہیں؟ سنیے، سید امام عبداللہ بن عمر بن عمر، یہ بلوغت کی نشانیاں قرآن و حدیث سے عرض کر رہا ہوں۔ بلوغت کیوں؟ یہ یہاں تک استقبال کے چوتھے شق کا جواب عرض کر دی ہے، لیکن 5ویں شق کا جواب کہ بلوغت کی نشانیاں کیا ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد بچہ یتیم تو رہتا نہیں۔ بلوغت کی نشانیاں کیا ہے؟ اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی جواب نہیں دوں گا، جواب دوں گا تو حدیث پڑھ کے جواب۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض یوم احد، انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ احد کے موقع پر پیش کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر نے جب اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں غزوہ احد کے موقع پر حاضر کیا، پیش کیا، اس کا دوسرا معنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ یوم احد، جیسے عبداللہ بن عمر نے جنگ احد کے دن اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، جیسے میں آج صبح کی نماز کے بعد آپ کے پاس آیا اور عبد الرحمن کے گھر گیا وغیرہ وغیرہ کہ دعوت دے کے آیا کہ بھائی پہلے وقت پر آنا ہے، اول وقت پر آنا ہے، جیسے میں نے اپنے آپ کو آپ پر پیش کیا، مگر افسوس کے بعد پہلے جانے کا کیا فائدہ؟ ابھی تک آپ کو رمضان جانی نظر آ رہے، ابھی تک آپ کو ڈاکٹر عبداللہ نظر آ رہے،
ابھی تک ان کے گھر کا کوئی فرد بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر میرے جانے کا کیا فائدہ؟ میری عزت تو اتنی رکھی ہے نا، میری لاج تو اتنی رکھی ہے کہ میں ایک بیمار بندہ چل کے دعوت دے کے آیا کہ جمعے پر اول وقت میں آنا ہے، کوئی آیا دیکھو آپ کو نظر آ رہے نہ ان میں سے نہ ان کے گھر والوں میں سے۔ افسوس کی بات ہے یار، خیر عبداللہ بن عمر نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اس وقت اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 14 سال۔ 14 سال۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا جیسے عبداللہ بن عمر نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اسی طرح میں نے بھائی اکبر کے گھر والوں کو بھی کہا وقت کی پابندی کرنا، اول وقت میں آنا، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرا شفیع بھائی سرفراز کا والد ان کے گھر جا کے اطلاع دے کے آیا، وہ الحمدللہ نظر آ رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے اندر بھی ایمان کی شمع اور روشن پیدا کر، اور اللہ ہمیں جمعے کی فضیلت جانتے ہوئے فرض نماز ادا کرتے ہوئے اول وقت میں آنے کی توفیق نصیب کرے۔ یہ الگ بات ہے، پہلے میرے باجی بھی اول وقت میں آتے تھے، موسیٰ بھائی بھی اول وقت میں آتا تھا۔ اب موسیٰ بھائی کا ادھر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو چھوڑنے جانا تھا، دونوں بھائی چھوڑ کے وہ بڑا بھائی سیدھا مسجد میں، موسیٰ بھائی شاہ، اور باجی بھی اس وقت مسجد میں پہنچی جب جمعے کا خطبہ شروع۔ اللہ کی مرضی، میں یہی جواب کہہ سکتا ہوں، کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی۔ اللہ اکبر، نہیں تو یہی موسیٰ بھائی اور یہی باجی اول وقت میں مسیحہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اللہ ایمان کو مزید تازہ کر دے۔ اسی طرح جمعے کی اولین گھڑی میں وہ ثواب اور نیکی لینے کی توفیق نصیب آمین۔ اچھا، عبداللہ بن عمر نے جب ان کی عمر 14 سال ہوئی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سمجھ راضی یا نہ راضی؟ راضی کا نا؟ ہاں ماشاءاللہ۔ جب ان کی عمر 14 سال ہوئی، عبداللہ بن عمر کی، انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا غزوہ احد کے موقع پر۔ اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ انہوں نے اجازت مانگی، حدیث پاک کے الفاظ وَلَمْ يُجِزْهُ، اجازت کس چیز کی؟ کائنات کے پاک پیغمبر مجھے غزوہ احد میں شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجئے۔ فَلَمْ يُجِزْهُ، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں۔ بلوغت کی علامات کیا ہے؟ حدیث سے جواب دے رہا ہوں۔ اچھا، 14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے آپ کو غزوہ احد کے موقع پر پیش کیا، لیکن نبی پاک نے اجازت نہیں۔ اگلا سال جب آیا، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، اگلے سال غزوہ خندق کے موقع آیا، انہوں نے اپنے آپ کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ حدیث پڑھ کے بتاؤں گا، مسئلے میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، اور جو میری طرف آج خطبہ جمعہ کے اندر توجہ نہیں کرے گا اس کے سر میں انشاءاللہ آج ڈنڈا ماروں گا۔ ایک بات یاد رکھو مبین بھائی، مفتی رمضان کاروانی مسئلے میں ڈنڈی نہیں مارتا، کیا نہیں مارتا، اور جو محنت کر کے خطبہ سنائے تم توجہ نہ کرو گے میں اس کے سار میں ڈنڈا ماروں گا۔ ٹھیک ہے جی، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ ہاں اچھا، تو جب عبداللہ بن عمر غزوہ خندق کے موقع پر اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال۔ یہ حدیث پڑھ کے جواب دیتا ہوں، وَابْنُ 15 تھا، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال۔ عبداللہ بن عمر نے جب غزوہ خندق کے موقع پر اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر 15 سال تھی، فَأَجَازَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔
یہ آپ پیغمبر نے عبداللہ بن عمر کو اجازت دے دی، اور یہ حدیث کہاں آتی ہے؟ صحیح البخاری کتاب المغازی، صحیح البخاری کتاب المغازی میں یہ حدیث موجود ہے، 4097 نمبر ہے، صحیح مسلم میں 1868 نمبر ہے۔ اچھا، اس حدیث سے جو بلوغت کی علامات بیان ہوئی ہیں، آپ کو کون سے مسئلے سمجھ میں آئے؟ حدیث پڑھی ہے نا؟ بڑی ہے تو پھر کون سے مسئلے اس حدیث سے نکلتے ہیں؟ نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ جب بچے کو اپنا بلوغت کے اندر پہنچ جائے، احتلام ہونے لگے، سمجھے وہ بچہ جوان ہوتا ہے جبکہ نہیں ہوتا۔ بلوغت کی پہلی علامت احتلام ہونا۔ دوسری علامت 15 سال عمر جب ہو جائے بچہ بلوغت کے اندر قدم رکھ دیتا ہے، بلکہ قدم تو 14 سال کی عمر میں رکھا ہے، لیکن 15 سال کے اندر نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو غزوہ خندق کے لیے اجازت دی۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب 15 سال کی عمر ہو اس وقت بچہ بلوغت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ بلوغت کی دوسری عمر، بلوغت کی دو نشانی کیا گئے؟ 15 سال کی عمر، 15 سال۔ اور تیسری علامت زیر ناف کے بال کاٹنا۔ زیر ناف کے بال ہے یعنی سنڈی سے نیچے والا جو حصہ ہے نا صدر کا، یہ صفائی کرنا، یہ تیسری علامت۔ لیکن خواتین کے لیے ان کے ساتھ ساتھ بلوغت کی چوتھی نشانی یہ ہے ایام ماہواری کی ابتدا ہوتی ہے، جسے ہم ڈیٹ کہتے ہیں یا میسج یا منسج یا جو بھی لوگ اس کے ہیں۔ جب 3 علامتیں بلوغت کی یہ اور چوتھی یہ ہے، ان 4 علامتیں یہ بچے بچی کے اندر جب پائی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچہ اور بچے بالغ ہوتا ہے، یہ بلوغت کی علامات ہیں۔ تو جناب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر یتیموں کا والی بنایا۔ کیا بنایا؟ یتیموں کا والی، ملجأ بنایا، اور یتیموں کی داد رسی فرمائی۔ اب جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ کے رسول جب دنیا میں آئے تو اللہ کے رسول کے والد جب اللہ کے رسول دنیا میں آئے اللہ کے رسول کے والد زندہ تھے؟ نہیں۔ ہاں، ماشاءاللہ۔ تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فلا تقهر وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ سبحان اللہ۔ اب ان آیات کا ترجمہ سماعت کرو۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ اللہ پاک محمد رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں سوالی انداز میں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟
ووجدك ضالا فہدی، بے شک دی اور رستے سے نواقف دیکھا، رستے سے نواقف دیکھا تو فہدا سیدھا رستہ دکھایا، سیدھا رستہ دکھایا۔ ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا اگر تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ووجدك عائلا فأغنى کا کیا ترجمہ؟ تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اصغر تو ماشاءاللہ نظر آ گیا ہے، تو دوسرا جبر اللہ کی مرضی، وقت کی پابندی نہیں۔ ووجدك عائلا فأغنى، تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اسی طرح آگے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا تم یتیم کو کبھی نہ ڈانٹنا، یتیم کو کبھی نہ ڈانٹنا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تمہارے سامنے کوئی یتیم آ جائے فَلَا تَقْهَرْ، اسے کبھی ڈانٹنا اسے کبھی ڈانٹنا نہیں۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوالی آ جائے، وَأَمَّا الصَّائِلَ مانگنے والا آ جائے، فَلَا تَنْهَرْ انہیں جھنکنا نہیں۔ لیکن سوالی حقیقت میں جو سوال کر رہے ہیں اس کا حقدار بھی ہو، اس کا حقدار بھی ہو۔ فیصلہ آباد اڈے کے اندر جو بسوں والا اڈا نا، میں نے خود ان گناہگاران کو نے دیکھا ہے، ایسی ایسی جوان بیٹیاں اور عورتیں مانگتی ہیں، مانگ کر پھر اپنا جہاں پر اب عمران خان کا وہ بسوں کا جو لاری اڈا ہے اس کے اندر جو عمران خان نے جو مسافروں کے لیے رہائشگاہ بنائی ہوئی ہے اس کے پیچھے نشہ کرتی ہے۔ بتاؤ اگر ایسا کوئی مانگنے والا آئے اس کے لیے چندہ دینا جائز ہے؟ نہیں۔ تو اس سے مراد کیا گئے وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی حقیقت میں سوال کرتا ہے جو سوال کرنے کا حقدار ہے ان کو جھنکنا بھی نہیں، ان کو خالی لوٹانا بھی نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا، اپنے پروردگار کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیموں کا مأویٰ بنایا، کس لیے؟ تاکہ یتیم یتیمی کے آنسو بہانے کے بجائے صبر کرے، شکر کرے، صبر کرے، شکر کرے اور اللہ کی منشا پر راضی رہے، اللہ کی قدرت پر راضی رہے۔ جمعے کے اندر فون نہیں سننا، اگر فون سنو گے تو جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ کسی کو یوں بھی نہیں کہنا جو جمعہ ضائع ہو جائے گا، بس توجہ سے خطبہ سنو۔ سب یہاں تک سمجھ آ گئی؟ لیکن اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر فرمایا کہ اگر سائل بھی آ جائے انہیں جھنکنا نہیں۔ اور جب والدین کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، یہ دوسرا مقام ہے۔ اور ایک جگہ پہ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف تک بھی کچھ نہیں کہتے۔ آج کچھ نوجوان اپنے والدین کو جھنکتے ہیں۔ اللہ اکبر، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کے سایہ شفقت سے فیض پا رہے ہیں، ان کے سایہ شفقت سے فیض پا رہے ہیں۔ آخر میں اس سوال کے جو 4 شکے ہیں اس کے جواب کے آخر کے اندر میں اپنے بھائیوں کو
یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اور ہر اس شخص کو جس کے والدین اس کے گھر میں موجود ہوں، والدین کی عزت کرو، والدین کی قدر کر لو، والدین کی قدر کر لو، عزت کر لو۔ کیوں میرے بھائیوں، اگر والدین کی عزت نہیں کرو گے، خدمت نہیں کرو گے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کس طرح؟ توجہ ہے نا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ آپ جمعہ پڑھ کے گھر جاؤ گے، جب تک آپ کی نیمی یا کوئی اندر سے دروازہ نہ کھولے آپ گھر میں داخل ہو سکتے ہو؟ جواب دیجیے۔ تو جب جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا تو جنت میں کس طرح داخل ہو سکو گے؟ رسول اللہ کی واضح حدیث ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور ماں جو ہے ان کے قدموں کے اندر رب کائنات نے جنت رکھی ہے۔ اور بعض عقل کے اندھے جو ہے نا وہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں۔ مطلب کیسے؟ ایک کہتا ہوں اسی چاو کہ ہاں جنت اتنی بڑی ہے، پر ماں کا قدم تو اتنا ہوتا ہے، اتنی بڑی جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیسے آ جاتی؟ ایسے لوگ ہیں وہ عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عقل پر پرکھنا ہے پھر تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے تو کافر بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث ہے الجنت تحت اقدامها الامہات، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ لیکن میں نے جملہ استعمال کیا کہ جو والدین کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے سایہ شفقت سے فیض حاصل کر رکھے گئے، پھر ان کو خوشبو بھی آتی ہے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب میں شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کی نوکری کرتا تھا، جب شادی ہو گئی بیوی کہتی ہے یا مجھے رکھ لو یا اپنے ماں باپ کو رکھ لو۔ اب بتاؤ مفتی صاحب کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ لوگ جب ایسے سوال کرتے ہیں تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں ایسی بیوی جو تیرے والدین کی نہیں وہ تمہاری بھی نہیں ہو سکتی۔ بالکل بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح۔ جو بیوی تیری نہیں، جو بیوی تیرے والدین کی نہیں وہ تیری بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایسے لوگوں کو والدین کی خوشبو نہیں آتی۔ اب تک جتنی گفتگو کر چکا ہوں نا ان کو ذرا اس انداز کے اندر سن لیے۔ ماپیاں دے خوشبو اللہ وکھرے بنائے سبحان اللہ کے اندر میں کدی ماپے دی عظمت نہیں سناندا۔ اس واسطے کتنے سال ہو گئے مہینے ہو گئے قاری صاحب والدین کی عظمت سناؤ۔ ماپیاں دی عظمت اور شان سننی ہے، ابھی میں صرف ہلکا سا خوشبو دے رہا ہوں۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، جب سے آپ کی محبت کا ذوق بن جائے گا پھر سناؤں گا۔ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھرے بنائی آندی ہے حسن جس دے دل دی صفائی ہے۔ جس کا دل صاف ہوئے گا نا انہوں ماپیاں نے خوشبو آئے گی۔ میرا مرید نو کدی ماپیاں نے خوشبو نہیں
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਪਰਨ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਏ, ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਏ, ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਪਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਲਾਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਲਾਹ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਏ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਬਾਈ ਏ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਜੇ ਮਾਂਦਾ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੇ ਜੇ ਮਾਂਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਠੰਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਾਂਦਾ ਖਿਦਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਖਿਦਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜਗ ਤੇ ਪਲਾਈ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਲਾਹ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਏ। मुझसे भाई बताओ आपके वालिदैन कहाँ हैं? बताओ शफी भाई आपके वालिदैन कहाँ हैं? अजीज साहब आपके वालिदैन जिंदा है अल्लाह सलामत रखे। आमीन। इमरान भाई वो वोट मौलवी आला दुनिया पूरा देता है वो उस चीज में मौत लगा अजमत वालिदैन बयान कर हाँ अजमत अपना दूसरा कारी आला गाना हो गई अब्दुल लतीफ रबानी मौजूद काल अजमत वालिदैन। भाई ये क्यों कहते हैं हम? इसलिए जिनके वालिदैन दुनिया के अंदर नहीं जिंदगी में खिदमत की या नहीं की लेकिन उनके जाने के बाद उनके वो लम्हात वो खिदमत के लम्हे अक्सर में याद आते हैं। हाँ जी कहाँ है वो वालिदैन? कभी दोबारा आएंगे नहीं। क्यों ला तब्दील अलैहि खिदमत इन्हां दी दोनों जग ते पलाई मापियां दी खुशबू अल्लाह मापियां दी खुशबू अल्लाह बनाई आउंदी है उसनूं जिस दे दिल दे खुशबू मेरे अब्बे दे जाप दी खुशबू मेरे अब्बे दे जाप दी हजरत नू तांग सी मिलनी बाप दी घर आंदे ते आंदे अज हस्ती कोई आई है मापियां दी खुशबू मापियां दी खुशबू लेकिन कुर्बान जावा ओ मेरी मावा बहन बेटियां ओ नौजवान जिन्हां ने अपने बेटियां दे फराइज अदा करने ने एक ऐसे अल्लाह का बंदा और दे बेटी बहुत हो गई अल्लाह को नहीं एक अल्लाह का बंदा जैसे शादी हो गई तो चमक गरिया जी की हुई शादी हो गए बेटे अपने घर चले गए कुछ अर्जा गुजरिया असलम साहब पहले माँ मर गई फिर बाप मर गया पहले माँ मर गई फिर मेरे भाइयों अगर माँ बाप जिंदा ने ते कदर कर लो की कर लो कदर कर लो क्योंकि यतीमी दे हालात जेड़ी होंदी है बड़े परेशान होया करदी है यतीम
دی حالت بڑے پریشان ہویا کر دیا نا ہن ذرا ویکھو نا کہ اگر بیٹی دا فرض ادا کر دئیے تو بیٹی نو کام بندی ہے مہینے بعد سال بعد جا کے اپنے ماں پیو نو ملا اپنے لیکن ایسا وقت نہیں آیا ماپے تر گئے لیکن دکھے بیٹی بتا کے کہنی ہے ہن مچھلے وانگو تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاوانا ہن مچھلے وانگو تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاوانا نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماوانا اپنے گھر دے اندر اپنے گھر دے اندر لیکن باپ مریا تو یاد آ رہی نے ماں مری ہوئی یاد آ رہی نے سوچ دی اتنا لیکن کہ کدی میرے ماں زندہ سی میں ماں نو جا کے مل کے آنے جاؤں میرا باپ زندہ سی تو میں جا کے مل کے آنا وا ہن تو میری ماں دیاں تنگ ہی مک گئیاں نے ابو دیاں امیدیں مک گئیاں نے ہن اسی طرح کہندی ہے ماں نہیں ہن میں بیٹے آنا بیٹے ہوندے ماواں نال بیٹے ہوندے آواز نہیں بیٹے ہوندے بیٹے ہوندے لکھاں پائے پر جائیاں ہون توجہ لکھاں پائے پر جائیاں ہون پر مالا پیار ملدا نہیں کسے سینے لاگے کسے سینے لاگے پوچھنا میرا دکھ نہیں اندر گے اندر دکھ پی جانا اندر گے اندر دکھ پی جانا بینا چند ساوان نال اور میں نے ہونا بیٹے آنا بیٹے ہوندے بھائی شالے بابا عبدالعزیز کتے ہیں اور 10ویں میری باجی ہے تیری امی کتے ہیں سچ گیا شاعر نے ماں مرے تے رشتے مک گئے ماں مرے تے رشتے مک گئے ماں مرے تے بلال بھائی رشتے مک گئے ہونا کس نو مل ساچا نال نہیں بن میں پیکے آنا نہیں بن میں پیکے آنا پیکے بندے ماں نہیں بن میں پیکے آنا پیکے بندے ماں چہرہ تیرا دسدار نہیں ہمیں جان ہوں میں پائیاں دا موڑ لگوئے گا پتہ نہیں کوئی پیار دیون یا نہ دیون پر جائیاں پیار دیون یا نہ دیون
چہرہ تیرا دسدا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے سبحان اللہ عمران بھائی کبھی کبھی اپنی ماں کو یاد کر کے رو لیا کر کبھی ماں کی قبر تے جا کے بھی آنکھوں بہا لیا کر میرے محترم بھائیو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دے نال جا رہے ہیں جدوں میرے پیغمبر نو میرے محمد نو اپنی ماں یاد آئی کہ قبر دے بہ کے آنسو بہا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اے صحیح کتب دے اندر بات موجود ہے اور چہرہ تیرا دسدا نہیں پر یاداں تیریاں چہرہ تیرا دسدا نہیں پر یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں پریاں کانیاں دکھاں پریاں کانیاں راتاں مینوں اڈ اڈ کھاندیاں نے نندراں میریاں اڈ گئیاں اور امی جان تیریاں یاداں تے آندیاں نے پر تو اج قبرستان میں اور تو جان یاداں تیریاں آندیاں نے پر اج تو قبرستان میں مینوں اڈ اڈ کھاندیاں نے کی بلا دکھاں پریاں کالیاں راتاں وڈ وڈ کھاندیاں نے اللہ اکبر نگراں میریاں اڈ گئیاں کسے نو کیوں جگانا ماں نہیں میں ہوئی پیکے آنا پیکے گندے موانا دعا کرو جنہاں دی ماواں ٹر گئیاں نے میرے سمیر اللہ سبحانہ دی ماواں نوں جنت الفردوس وچ عالی مقام آمین جنہاں دے ماپے ٹر گئے نے اللہ انہاں نوں بھی جنت الفردوس دے اندر اعلی مرتبہ مقام عطا فرمائے میں عرض کر رہا تھا وہ اللہ دی بندی کہندی ہے دکھاں پریاں کالیاں راتاں مینوں وڈ وڈ کھاندیاں نے نندراں میریاں اڈ گئیاں نے کسے نو کیوں جگاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے گنے ماواں نال اللہ دی بندی کہندی ہے سجدہ لوکو اے نال تھبدا لوکو کردا سارا ویڑا ہے کی مطلب ماں نال سجدہ لوکو اے نال تھبدا کردا سارا ویڑا ہے اے سر تے ہاتھ رکھ اے سر تے ہاتھ رکھ پیار جو دے دس مینوں او کیڑا ہے دکھیں بیٹی دی فریاد ہن کہندی ہے کیوں کسے نوں کرتا نال اے ماں میرے وانگو ہر کوئی آکھے چھالا میں مر جاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے گندے نال ماں بعد دسدا لوکو ماں بعد دسدا لوکو کرد خالی خالی ہے اجڑا انہاں دے
جاندے اجر انہاں دے باغنے جاندے جنہاں دیاں ماں باپ نے کر جاندے جنہاں دیاں ماواں نے جنہاں دیاں ماواں زندہ نے او گلاں کرن حوالان ماں نہیں میں کن پہ کے آنا پھر کے ہندے ماوانا محترم بھائیوں یہ اشعار میں نے کیوں سنائے ہیں؟ کیوں جب یتیمی آ جاتی ہے نا پھر ایسی حالت ہوتی ہے۔ اور بتاؤ یہ اشعار حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں؟ دعا کرو جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو معاف کرو، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے ادب کر کے اس کے سایہ شفقت سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اچھا یہ 5 سوالوں کے جوابات آ گئے، عالمانہ بھی اور خطیبانہ انداز کے اندر بھی۔ اب دوسرے سوال کا جواب، ایک سوال کی 5 شکیں تھیں نا، اس کا جواب عالمانہ بھی خطیبانہ بھی دے دیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کالی مہندی لگانا شرعن کیا حکم ہے؟ کالی مہندی لگانا شرعن ویسے اس سوال کا جواب 2 گھنٹوں کے اندر ہے، لیکن وقت پورا ہو گیا، میں صرف 2 لفظوں میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ آج دیکھو جہاں کوئی بھی مسلمان مرد عورت مہندی لگا کے یوں نظر آتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، پر یاد رکھو کالی مہندی لگانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ سفید بال رکھو، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ یوٹیوب پر صرف اس پر میرا ایک جمعہ موجود ہے گھنٹے کا۔ اور بال رنگنے کا حکم ہے، یعنی خضاب لگانے کا حکم ہے، لیکن سیاہ رنگ سے بچنا ہے۔ کس سے؟ سیاہ اور کالے رنگ سے بچنا ہے۔ دلیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم کا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا سر سیرامہ گھاس بوٹی کی طرح تھا۔ بارگاہ نبوت میں جب پیش کیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کے والد محترم کو فرمایا غیروا ھذا الشیب، غیروا ھذا الشیب، اس سفیدی کو تبدیل کرو، لیکن واجتنبوا السواد، سیاہ رنگ سے بچو۔ کس سے بچو؟ سیاہ رنگ سے۔ آج ہم سیاہ رنگ سے کیا بچنے، بلکہ اپنے موبائل کے اوپر گانے بھی لگاتے ہیں کہ کالیاں قمیضاں والے بڑے وفادار۔ میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، اور میرے بھائیوں اب مجھے پتا ہے آپ نے بیٹھ جا کر کہنا ہے قاری صاحب آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے گانا گا رہے تھے، رسول اللہ ہر فیصلہ مسجد میں کرتے تھے، میں نے تمہاری اصلاح کرنی ہے، میں تمہارے گھروں میں آ کر کروں یا مسجد کے اندر کروں؟ ایک دلیل پیش دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر روکا ہو کہ اصلاح نہیں کرنے کسی کی مسجد کے اندر، میں اپنے کلمات پر رجوع کروں گا، واپس لوں گا۔ یہ جو ہم اپنی سنوں پر اس قسم کے رنگٹون لگاتے ہیں یہ بھی ختم کر، کیا کر دو؟ ختم کر۔ اور یہ سیاہ رنگ لگانا، اس سے بھی بچ جاؤ، بے شمار دلائل موجود ہیں۔ یہ کتنے احادیث کہو، یہ احادیثوں کا مجموعہ موجود ہے، لیکن وقت ساتھ ہے نہیں دے رہا، تو لہذا یہ کالے رنگ سے بھی بچنا ہے، اور کالے رنگ والے کپڑوں کس قسم کے گانوں سے بھی بچنا۔ ہاں جی، 6 سوالوں کے جوابات آ گئے، اور 7ویں سوال کا جواب جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتا ہے، اور آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی مفتی صاحب ہی آپ کو 7 سوال کس کس نے کیے؟
میں ایک ایک بندے کا نام لے کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سوالات کس کس نے کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھائی جانی جو بیٹھا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ اس کا سوال تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اسی طرح ایک ایک بندہ کھڑا کر سکتا ہوں۔ یہ جن بھائیوں نے سوالات پوچھے یہ ان کے جوابات پر آج کا خطبہ ہے۔ اب یہ سنیے جناب، ایک ہمسائے کو تکلیف دینا الگ بات، عام مسلمان کو بھی تکلیف دینے کا شریعت میں حکم ہے۔ یہ سنیے روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، پس تحقیق اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ یہ عام مسلمان کو تکلیف دینے کا یہ حکم ہے۔ اگر کسی عام مسلمان کو تکلیف دو گے اس طرح ہے گویا کہ اللہ پاک کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے، پڑوسی کو کوئی اذیت کم نہیں۔ کیا مطلب؟ اذیت، ایذا، تکلیف دینا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ دلیل عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا قلیل من ازل جار۔ سیدہ ام سلمہ، یہ آپ کے سوال کا جواب اس کے بعد جماعت کھڑی کرتا ہوں، توجہ ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا قلیل من ازل جار، پڑوسی کی یعنی ہمسائے کی کوئی اذیت کم نہیں۔ اس کے علاوہ طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ مسلم کی کوئی اذیت کم نہیں۔ ایک حدیث میں ہے، یعنی اس حدیث کا یہ مفہوم ہے جو بندہ اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ ایماندار ہے؟ حاجی صاحب بولو، وہ ایماندار ہے؟ نہیں، وہ ہمسائے کو دکھ اور تکلیف پہنچانے والوں سنیے جواب۔ ایک حدیث میں ہے جبریل علیہ السلام کیا توجہ نہیں آپ ہے نا توجہ؟ ہاں، جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے متعلق بہت وصیت کی۔ جبریل نے اللہ کے رسول کو بہت وصیت کی۔ جبریل آ کر اللہ کے نبی کو وصیت کر رہا ہے پڑوسیوں کے بارے میں، اور آگے فرمایا تو آپ نے فرمایا مجھے تو ایسے محسوس ہونے لگا، معلوم ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار قرار دے۔ حصہ دار پڑوسی کو اپنی وراثت میں اس کو حصہ نہ قرار دے، اتنی وصیت جبریل نے اللہ کے رسول کو آ کر کی۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، ان سارے احادیث سے ثابت ہوا کہ واقعتاً پڑوسی کو ستانا، اذیت دینا کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ سنگین جرم ہے۔ کیا ہے؟ سنگین جرم ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی سنیے کہ جو مسلمان کسی پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تکلیف دیتا ہے اپنے ہمسائے کو کسی بھی صورت کے اندر، وہ ایماندار ہے۔ فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی والذین یؤذون المؤمنین۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کا قاری بغیر ثبوت کے، بغیر حوالے کے، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ اچھا بلال بھائی آپ مجھے بتاؤ، مسلمانوں تم سارے یہ بتاؤ، میری کیا مجال ہے کہ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے آپ کی طرف سے ایک بات کروں؟ اب آپ نہیں آ رہے؟ سارا محلہ مل کے بولے نہیں، تو میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا خادم ہوں، میں ہر بات قرآن اور حدیث سے کرتا ہوں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں زبان کے ساتھ، چاہے وہ پڑوسی ہو یا کوئی عام مسلمان ہو، اس پر اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔
अच्छा, अल्लाह पाक आप सबना को सलामत रखे और मदीने की हाजिरियां नसीब फरमाए। इसी तरह ये मेरे प्यारे भाई हैं काशिफ साहब, इनका सवाल था मूंछों के बारे के अंदर और दाढ़ी के बारे के अंदर। इसका जवाब ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वकुल्लिहा इरकुल्लिहा अरकुल्लिहा, इन तमाम लफ्जों का एक ही माना है, दाढ़ी को मुआफ कर दो। कस्सुश्वारिब, मूंछों को पस्त कराओ, मूंछों को काटो। लेकिन आज हमारी हालत क्या है, मूंछें बड़ी बड़ी रख के फिर यूं कहते हैं मुझ में तो कुछ नहीं। मेरे भाइयों, इस तरह नहीं करना, आज के बाद इस तरह नहीं करना। मूंछें बिल्कुल पस्त करने का हुक्म है। अगर आपकी ये मूंछें बड़ी बड़ी है ना, तो आप कोई भी मशरूब पीते हैं वो हराम हो जाता है और मकरूह हो जाता है। लिहाजा एक बंदा कहने लगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मूंछें बड़ी बड़ी थी। मैंने कहा तू किताब और सुन्नत से अबू बकर की मूंछें साबित कर दे, उमर की मूंछें साबित कर दे। पल्ला पलाया मौलवी तेरे दे अन्ना की मंगे दो आज के दिन तक वो साबित कर सका नहीं। आज के खुतबे के अंदर अब भाइयों के सवालों का जवाब का मजमूआ अर्ज कर चुका हूँ। मैं एक दरखास्त पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने एक मौजूद बयान करना होता है, जो सवालात करने होते हैं ना। अब मैं 2 फर्ज पढ़ाऊंगा ना बिलाल भाई, इसके बाद आप बैठ के असर तक सवाल करें, मगरिब तक सवाल करें, मैं जवाबात दूंगा, लेकिन मुझे मजबूर न किया करो, क्योंकि मैं एक जुम्मे वाले दिन एक मौजूद बयान करना होता है और वो मुझे मौजूद बयान करने दिया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, जो कहा गया, जो सुना गया, अल्लाह मेरे इसमें सबल अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अगला जुमा मेरा शौकत खाना के अंदर है, यानी डॉक्टर ने मुझे तारीख दी है, डॉक्टर ने मुझे तारीख दिया, मैंने टीका लगवाने जाना है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपसे अगले जुमे हाजिरी होगी, ना अल्लाह को मंजूर हुआ तो गुस्सा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।